الصلاة خير من النوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے دوستو، اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا، اس کے لیے نظام کائنات کو ترتیب دیا، آسمان کو پانی برسانے پر معمور کر دیا، جبکہ زمین کو پابند کر دیا کہ وہ اپنے پیٹ میں سے ہر سال طرح طرح کی سبزیاں اگائے، درختوں کو سایہ اور پھل اور آکسیجن اور پھول دینے پر پابند کر دیا. اس کے علاوہ نظام کائنات کی ہر چیز کو انسان کی آسانی اور خوشی کا سامان پیدا کرنے پر معمور کر دیا، مگر بدلے پر انسان کو حکم دیا کہ وہ صرف اور صرف توحید کے اقرار کا، ایک معبود کے اقرار کا اور اللہ کو اپنا خالق تسلیم کرنے کا. بس یہ حکم ہی نہیں بلکہ اس حکم کو تسلیم کرنے کے لیے، اس کو واضح کرنے کے لیے مختلف اوقات میں مختلف آسمانی صحیفے اور 4 آسمانی کتب اتارے. اس کے ساتھ اپنے نبی محبوب بھی بھیجے جنہوں نے ان آسمانی کتابوں کی تعلیمات پر عمل کر کے عملی نمونہ پیش کیا. آسمانی کتب کے سلسلے کی آخری کڑی قرآن مجید ہے، جبکہ قرآن مجید کا عملی نمونہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس دنیا سے پردہ فرمائے گئے، مگر ان کی سنت اور قرآن ہمارے درمیان موجود ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، میں تمہارے درمیان اپنی سنت اور قرآن چھوڑے جا رہا ہوں. مگر ناظرین کرام، وہ شخص کتنا ہی بدبخت ہوگا جو قرآن کی توہین کرے. اللہ رب العالمین نے خود فرمایا کہ اس ذکر کو ہم نے نازل کیا اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی ہم پر ہے. جس کا محافظ خود اللہ ہے، اس کی قرآن کی بے حرمتی کرنے والوں کے ساتھ کیا ہوگا، اس کا اندازہ کرنا بھی مشکل ہے. مگر اس دنیا میں جن افراد نے قرآن مجید کی بے حرمتی کی اور ان کے ساتھ جو معاملہ پیش آیا، اس کے متعلق آج کی اس ویڈیو میں آپ کو تفصیل سے آگاہ کیا جائے گا. لہٰذا آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہے. تو آئیے ویڈیو دیکھتے ہیں. ناظرین کرام، اللہ جب چاہے تو قرآن کی بے حرمتی کرنے والوں سے انتقام لے اور انہیں عبرت کا نشان بنا دینے پر وہ قادر ہے. وہ ایسے بدبختوں کی رسی کھینچنے اور دنیا والوں پر مثال قائم رکھنے پر قادر ہے. 1999 میں ترکی میں آنے والے زلزلے کے ایام تھے. ہر طرف تباہی کا منظر تھا. اس زلزلے کے اسباب تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، مگر جو انسان نے دیکھا کہ ترکی کے سمندر کے ساحل پر ایک فوجی چھاؤنی میں شراب اور الفت کی محفل جاری کی. اس محفل میں اسرائیلی جنرل، امریکی فوجی غدران اور ترکی کے 30 زائد فوجی جنرل موت کو بھلا کر دین سے بیزار ہو کر شامل تھے اور کچھ اہم امور زیر بحث تھے. اس میٹنگ کے دوران ایک جنرل نے اپنے ماتحت سے قرآن لانے کو کہا. حکومت کے مطابق قرآن مجید کو اس محفل میں لایا گیا. اس بے حیائی اور بدکاری کی مجلس میں جہاں یہودی عورتیں برہنہ رقص پیش کر رہی تھیں، کہا گیا کہ قرآن کو پڑھو، اور اس فوجی ماتحت نے جو آیات پڑھی تو کہا گیا کہ اب ان کا ترجمہ بھی سناؤ. ماتحت نے کہا کہ میں قرآن کا ترجمہ اور تفسیر نہیں جانتا. اس پر ظالم فوجی جنرل نے اس کے ہاتھ سے قرآن لیا اور قرآن کے اوراق کو پھاڑ کر ناچ گانا کرنے والی کے قدموں میں پھینک دیا اور کہا کہ وہ اللہ کہاں ہے جس نے اعلان کیا تھا کہ اس ذکر کو ہم نے اتارا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. آج آئے اور اپنے اس قرآن کو اس بے عزتی اور بے حرمتی سے بچا لے. وہ فوجی ماتحت جو پہلے قرآن پڑھ رہا تھا، وہ اس منظر کو برداشت نہ کر سکا اور روتا ہوا اس چھاؤنی سے باہر نکل گیا. اردن کی اخباری رپورٹ کے مطابق اس نے دیکھا کہ چھاؤنی کے اوپر ایک سرخ روشنی موجود ہے جبکہ آس پاس اندھیرا چھایا ہے، اور اسی وقت سمندر کے اندر ایک زوردار دھماکہ ہوتا ہے اور ساحل پر موجود یہ چھاؤنی
پوری کی پوری غرق ہو جاتی ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور وہ جب چاہتا ہے ظالموں سے انتقام لیتا ہے۔ ناظرین کرام، آج کی اس دنیا میں جو لوگ قرآن کا اور قرآنی آیات کا مذاق اڑاتے ہیں، قرآن کو جلانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے اس واقعے میں ایک سبق ہے۔ آج تک نہ تو اس چھاؤنی کا کوئی سراغ ملا اور نہ ہی اس میں موجود فوجی جنرلوں کی لاشیں ملی۔ اندیشہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے سمندری جانوروں کو حکم دیا ہوگا، ان کی ہڈیاں تک نوچ کر کھا لو۔ اسرائیل اور امریکہ نے اپنی تحقیقاتی ایجنسیوں کی ایسی میٹنگ بھیجی کہ جاؤ تلاش کر کے لاؤ، کم از کم ان کی لاشیں ہی لے آؤ۔ لیکن جس کو اللہ رب العالمین کا عذاب پکڑ لیتا ہے تو پھر ان کی ہڈیاں تک واپس نہیں ملتی۔ اللہ رب العالمین نے اس چھاؤنی کو ایسے مٹایا کہ اس کی جگہ سے پانی جاری ہو گیا، اور اب یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہاں روز اول سے ہی پانی بہہ رہا تھا۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ مصر کا ہے، جہاں ماں قرآن پڑھ رہی تھی اور اس کی بیٹی نے ضد کی کہ مجھے یہ کتاب دی جائے جو تم پڑھ رہی ہو۔ ماں نے اسے منع کیا کہ تم اس کی بے حرمتی کرو گی، تم نہیں جانتی یہ کتاب کیا ہے۔ بچی ضد کرنے لگی تو ماں آخر ماں ہوتی ہے، اور ماں نے بچی کی ضد کے آگے اپنے گھٹنے ٹیک دیے۔ اس نے بچی کو قرآن تھما دیا، بچی اسے کھولنے لگی، کبھی وہ کوئی ورق ادھر کرتی، کبھی کسی صفحے کو ادھر کرتی۔ ماں کا یہ معمول بن گیا تھا کہ وہ اکثر اپنی بیٹی کو کھولنے کے لیے قرآن پکڑا دیا کرتی تھی۔ کھیلتے ہوئے وہ قرآن کو زمین پر بھی گرا دیتی۔ ایک روز دونوں ماں بیٹی اسٹور میں خریداری کر رہی تھی تو بچی کسی چیز کو حاصل کرنے پر ضد کرنے لگی۔ ماں نے اسٹور کے ہی ایک ریف میں موجود قرآن اٹھایا اور بچی کو تھما دیا۔ بچی جو کہ ضدی تھی اور مسلسل روئی جا رہی تھی، اس نے قرآن کو پکڑا اور غصے اور نفرت سے دور پھینک دیا۔ اور ناظرین کرام، یہ ایسا کرنا تھا کہ وہ بچی وہ پہلے ٹھیک ٹھاک اور نارمل تھی۔ ناظرین کرام، یہ ایسا کرنا تھا کہ وہ بچی جو پہلے بالکل ٹھیک اور نارمل تھی، اچانک سے ایک عجیب الخلقت جانور میں تبدیل ہو گئی، اور اس شکل کے جانور کو آج سے پہلے نہ تو کسی نے دیکھا تھا اور نہ ہی کوئی اسے جانتا تھا۔ یہ کیسی مخلوق تھی، کسی کو نہیں پتا تھا۔ ماں نے اپنی بیٹی کو لیا اور مختلف اسپتالوں میں بھاگتی رہی، ڈاکٹر کی منتیں اور سماجت کرتی رہی کہ اس کو ٹھیک کر دو، اس کو پہلے جیسا کر دو، میری ساری دولت مجھ سے لے لو مگر میری بیٹی کو پہلے جیسا کر دو۔ مگر ڈاکٹر کا ایک ہی جواب تھا کہ طبی سائنس میں نہ تو کوئی ایسی چیز آج سے پہلے دیکھی گئی اور نہ ہی اس کی واپسی یا اس کے ٹھیک ہونے کا کوئی طریقہ ابھی تک موجود ہے۔ ناظرین کرام، اسی طرح امریکہ کے ایک شہری نے اپنی تباہ شدہ آخرت کو مزید برباد کرنے کے لیے ایک محفل سجائی، اور اس محفل میں قرآن مجید کو بھی ایک تشتری میں رکھ دیا گیا، اور پھر اس شخص نے قرآن کے خلاف اپنا مقدمہ پیش کیا کہ دنیا میں جو بھی دہشت گردی، قتل و غارت اور عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، اس کا ذمہ دار معاذ اللہ قرآن کریم ہے۔ اور اس کے بعد اس شخص نے قرآن کو جلانے کا حکم دیا تو اس شخص کا ملازم آگے بڑھا اور اس نے قرآن کو نذر آتش کر دیا۔ لیکن پیارے دوستو، ایک لمحے کو سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ اس ظالم کو تو اللہ نے نشان عبرت بنایا سو بنایا، مگر آج قرآن کی بے حرمتی کرنا اور اس کی توہین کرنا اتنا آسان کیسے ہو گیا؟ اس کی وجہ صرف ایک ہے، آج کے مسلمان نے قرآن سے اپنا رشتہ توڑ لیا ہے۔ آج کے نوجوان مسلم قرآن کے احکامات پر عمل کرنے کو باعث شرمندگی اور دخیانوس خیال کرتا ہے۔ اہل مغرب جانتے ہیں کہ آج کا مسلمان اندھے پیروکاروں کی طرح مغربی کلچر اور تعلیمات کی تکلیف کرنے پر مصروف ہے۔ آج کا مسلمان خود کو مغرب کا پیروکار کہتے ہوئے فخر محسوس کرتا ہے، جبکہ اپنی مسلم شناخت ظاہر کرتے ہوئے شرمندگی محسوس کرتا ہے۔ لہٰذا ان کی مقدس کتاب قرآن کریم کے ساتھ جو بھی کر لو، یہ اس پر کوئی احتجاج نہیں کریں گے، کیونکہ ان کے ضمیر مردہ ہو چکے ہیں۔ ناظرین کرام، جب امریکی شہری کے سامنے اس کے ملازم نے قرآن کریم کا نسخہ نذر آتش کیا تو وہ بھی اپنے ملازم پر بگڑنے لگا اور ناراض ہو کر کہنے لگا
کہ تو احمق ہے، میرا مقصد قرآن کے کتابی نسخے کو جلانا نہیں بلکہ اس کو مسلمانوں کے سینے سے جلانا ہے اور جلا کر اس دنیا سے مٹا دینا ہے۔ پیارے دوستو، اسی قرآن میں اللہ رب العالمین نے قرآن کی توہین کرنے والوں کو کڑی وعید سنائی ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، اور جب ہم کسی بستی کی بربادی کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو وہاں کی خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں اور وہ اس کی خلا نافرمانی کرنے لگتے ہیں، اور یہ بات ثابت ہو جاتی ہے اور پھر ہم ساری بستی کو قہو بالا کر دیتے ہیں۔ پیارے دوستو، قرآن کریم کی بے حرمتی کرنے والوں کے احوال اور ان کے لیے اللہ رب العالمین کی وعید آپ کے سامنے اس ویڈیو کی صورت میں پیش کی گئی۔ بے شک اس قرآن کو نازل کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے، اور وہی اس کی بے حرمتی کرنے والے ظالموں کے لیے کافی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سچے دل سے اس قرآن پر عمل کرنے والا بنا دے تاکہ روز حشر یہ قرآن ہماری سفارش کرے۔ آمین، اللہم آمین۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔